بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورۃ یونس، سورۃ توبہ کا ہم نے اختتام کیا، اب سورۃ یونس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ یونس کا آغاز کرنے سے پہلے اس کی چند باتیں جان لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سورۃ یونس مکیہ ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ ارشاد فرمایا الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کی میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا اور زبان موٹی ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی سورتیں میں سے 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی جامع سورت سکھا دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض والی سورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد رسول پنو صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کے مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ مشرکین کے عقائد بیان کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے 5 شبہات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والے اس قدرت کے آثار ذکر کیے گئے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر کے اس میں غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کفار کو قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔ کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے اور عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اور حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کے احکام پر عمل کر کے میں انسانوں کے لیے اپنی ہی بہتری ہے۔ سورۃ یونس کے اپنی سے ماقبل سورۃ توبہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ توبہ کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بیان پر ہوا اور سورۃ یونس کی ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی وحی پر ہونے والے شکوک و شبہات کا رد کیا گیا ہے۔ نئی سورۃ توبہ میں زیادہ تر منافقین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کا موقف بیان کیا گیا، جبکہ سورۃ یونس میں کفار اور مشرکین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کے اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ ترجمہ کنز العرفان، الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت میں موجود ہیں، معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات قرآن ہی کی آیات ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت سے پہلے ذکر ہوئی، اور معنی یہ ہے کہ وہ آیات حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس صورت کو اچھے انداز سے سننے، اچھے انداز سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔